वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम। क़ाल अस्हाबु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह। क़ाल हिय सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम। क़ालू फमा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह। क़ाल बिकुल्लि शअरतिन हसना फ़स्सूफ़ या रसूलल्लाह। क़ाल बिकुल्लि शअरतिन मिनस्सूफ़ि हसना औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान मुकर्रम, अजीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ख़ास बंदों से जो इम्तिहान लिया और वो अल्लाह के नेक बंदे पैगंबर बरगुज़ीदा अल्लाह के उस इम्तिहान में कामयाब हुए। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल ने उसको कुरान मजीद में बयान करके रहती दुनिया तक के लिए उसको सबक बना दिया। हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके फर्जंद अर्जुमन की वो अजीम कुर्बानी की दास्तान जिसे उससे पहले इस आसमान ने न देखा और न ज़मीन पर ऐसा वाक़या पेश आया। और रब की कसम क़यामत कायम हो सकती है लेकिन इस जैसी अजीम कुर्बानी कोई पेश नहीं कर सकता। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उस कुर्बानी के और कुर्बानी से पहले भी दीगर कुर्बानियों के वाक़यात जो हज़रत इब्राहीम ने पेश किए थे अल्लाह ने उसे बयान किया। क्या ये बात कम थी कि एक उम्र रसीदा शख्स बुढ़ापे में जिसे औलाद की ख्वाहिश हो
اور اس تمنا اور آرزو میں اس نے رب سے دعائیں کی ہو، اس نے اللہ سے کہا ہو ربی حب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ زندگی بھر کی مانگی جانے والی یہ دعا بڑھاپے میں اس کو اللہ نے پورا کر دیا ہو، اور پھر اس چھوٹے سے بچے کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دینے کا حکم آ گیا ہو، اور وہ باپ بغیر چون و چرا کے کسی سوال کے بغیر اللہ کے حکم پر اپنی خوبصورت بیوی کو اور اپنے چہیتے بچے کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے، اس سے بڑی قربانی اس تاریخ انسانیت میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے پہلے بھی جو قربانی کے واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑے ہوئے ہیں، ایک ایک واقعہ سونے کے پانی میں لکھے جانے کے قابل ہے، اور ایسی تاریخ انہوں نے رقم کی کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے کسی حکم کو ادا کرنے میں ذرا برابر بہانہ نہیں کر سکتا، کسی کے لیے کوئی بہانے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ ایسی قربانیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، اللہ کے ایک ایک حکم پر بصر و چشم انہوں نے عمل کیا، اور یہ پیغام دیا کہ ایک بندہ دنیا میں کیسے زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ کے ایک ایک حکم پر ایک بندے اور بندی کی کیسے اس کا عمل پیرا ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ بات اگر وطن چھوڑنے کی آئے چھوڑ دیا جائے، بات اگر خاندان سے علیحدگی کیا جائے علیحدگی اختیار کر لی جائے، اللہ کی مرضی اولاد کو چھوڑنے کی ہو چھوڑ دیا جائے، اللہ کی مرضی اسے قربان کرنے کی ہو تو قربان کر دیا جائے۔ یہ حکم کو پورا کرنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی یہ جو مثال ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا۔ اسی لیے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل قرار دیا، اپنا دوست قرار دیا، اور بھی ایسا دوست جس نے دوستی کا پورا حق نبھایا اور دوستی کا حق ادا کر دیا اور انسانیت کے لیے مثال قائم کر دی۔ چاہے وہ حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ ہو جو انہوں نے بت کدے میں پہنچ کر بتوں کے کان، ہاتھ اور ناک کو توڑ دیا اور ان کے بڑے کے گلے میں ہار بنا کر ان اعضا کو ڈال دیا۔ قوم میلے میں گئی تھی، واپس آئی، دیکھا کسی بت کا کان ٹوٹا ہوا، کسی کی ناک پھوٹی ہوئی اور کسی کا ہاتھ وہ ٹوٹا ہوا۔ اس طرح سے دیکھ کر قوم تیش میں آ گئی اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کون ہے جو اتنی جرأت کرنے والا، ہمارے معبودوں کا ایسا برا حال بنانے والا۔ لوگوں نے کہا ہم نے ایک ایسے نوجوان کو سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ پہلے ہی سے ہمارے معبودوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہتا ہوا ہم نے اس کو سنا ہے۔ تو پھر لوگوں نے کہا چلو اسے بلاؤ، سامنے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ اس کو ایسا سبق دیا جائے کوئی ایسی جرأت نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم کو بلایا گیا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کون ہے جو ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا، کیا تم نے یہ کیا؟ حضرت ابراہیم نے قوم کو سمجھانے کے لیے بتایا پوچھو انہی معبودوں سے، انہی خداؤں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہو، جن کے سامنے سجدہ کرتے ہو، جن کے سامنے لیٹ جاتے ہو، جن سے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مانگتے ہو، انہی سے پوچھو
پوچھو وہ بتائیں گے۔ یہ جو بڑا سیدھا کھڑا ہے شاید اس کا یہ کام ہوگا، اسی کے گلے میں یہ ہتھوڑا بھی ہے، یہ سارے پرزے بھی ہیں، پوچھو انہیں اسی سے، اسی نے یہ کام کیا ہوگا۔ لوگوں نے کہا ابراہیم ہم سے مذاق نہ کرو، اے نوجوان یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ تو بات نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم یہی بتانا چاہتے تھے کہ جو بات نہیں کر سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، خود کا بچاؤ نہیں کر سکتا، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ یہی تو حضرت ابراہیم دکھانا چاہتے تھے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے نمرود کے حکم پر آگ جلائی، اور آگ ایسی آسمانوں سے بات کرنے والی، اس آگ کے اوپر سے گزرنے والا پرندہ بھی کباب ہو کر اس میں گر جائے، جل جائے، راکھ اور خاک بن جائے، ایسی آگ لوگوں نے جلائی۔ حضرت ابراہیم کو اس آگ میں جھونکنا تھا، لوگوں کو ڈر تھا قریب جاؤ گے آگ کی وہ تپش تم کو جھلسا کر رکھ دے گی، اس لیے ایک منجنیق، ایک قسم کا جھولا بنایا گیا جس میں حضرت ابراہیم کو بٹھایا گیا، اور دور سے اس منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم کو اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ وہ آگ سے پھینکے جانے سے پہلے کا وہ منظر، آسمانوں میں کوہرام مچا ہوا، فرشتوں میں ہلچل مچی ہوئی، آج وہ زمین پر اللہ کے خلیل کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں نے ان کو سزا دینے کے لیے آگ جلائی اور آگ کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں۔ ادھر ابراہیم پورے سکون سے ہیں، جبرائیل آتے ہیں، مدد کی گزارش کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں کہ اللہ سے کہیں اللہ نے یہ جو فرشتوں کو بھیجا ہے ان کے ذریعے آپ کی مدد کر دی جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا ایمان اللہ کی ذات پر تھا، جن کا یقین اللہ کی ذات عالی پر تھا، انہوں نے اس پورے یقین کے ساتھ انتظار کیا، میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ پل پل کی خبر رکھتا ہے، وہ لمحے لمحے سے واقف ہے، وہ جانتا ہے نمرود اس سے دشمنی کرنے والا اور میں اس سے دوستی کرنے والا، نمرود وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور میں اس کے ساتھ وفا کرنے والا، نمرود اللہ کے حکموں کو توڑنے والا اور میں اس کا بندہ، اس کے حکموں کو پورا کرنے والا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ تھا کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا، رائگاں نہیں کرے گا، اور میرا نمرود کی اس آگ میں ایک بال بھی نہیں جل پائے گا، میرا خدا میری مدد کے لیے کافی ہے۔ اور میرے بھائیوں اور اللہ کے بندو، اللہ ہم سے بھی پوچھتا ہے، ایک ایک بندے سے پوچھتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ وَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ الیس اللہ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، اللہ ہی احکم الحاکمین ہے، وہی ہم سب کے لیے کافی ہے۔ وہ اللہ رب ذوالجلال جس پر میں اور آپ ایمان و یقین رکھتے ہیں، وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو ساری کائنات کے نظام کو چلاتی ہے، وقت پر دن اور وقت پر رات اور وقت پر اندھیرا، وقت پر اجالا، وقت پر یہ سویرا، یہ ساری کائنات کا خوبصورت نظام، یہ کہکشاں کا خوبصورت چمکتا دمکتا نظام، یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ وہ اللہ رب ذوالجلال پانی کے ذخیرے کو سمندروں سے اٹھا کر آسمانوں پہ اڑاتا ہے اور وہاں سے بون بون کر کے برساتا ہے۔ سوکھی زمین جس کا سینہ تڑخ چکا ہو اور اسی زمین پر وہ پانی کے قطروں کو گراتا ہے، پھر اسی زمین کے سینے کو ملا دیتا ہے اور اس زمین کے سینے سے وہ چھوٹی چھوٹی بالیوں کو ایسی طاقت دیتا ہے کہ اس زمین کے سخت سینے کو چیر کر وہ بالیاں وہ نکلتی ہیں، ہری بھری بالیاں اپنے رب کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لوگوں سے کہتی ہیں، اے انسانوں جس خدا کو تم بھولا چکے ہو
اسی خدا نے ہمیں زمین کے سینے کو چیرنے کی طاقت دی ہے، اور ہماری یہ لہلہاتی اور یہ سبزی، یہ سبزہ زار، اسے ذرا دیکھو، تمہاری زندگیوں کو بھی رونق بخشنے والا وہی خدا ہے جس نے اس زمین کو اس ہری بھری ہمارے جیسی گھاس پھوس سے، ہریالی سے رونق بخش دیا ہے اور اس کی زینت کا انتظام کر دیا ہے۔ تمہاری زندگیوں کو بھی زینت بخشنے والا وہ تمہارا خدا ہی ہے جسے تم بھلا چکے ہو۔ یہ اللہ کی قدرت کا نظام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کامل بھروسہ، ان کا ایمان و یقین، انہیں اللہ کی مدد کا انتظار تھا کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ لکڑیوں سے ان ظالموں نے مجھے جلانے کے لیے آگ سلگائی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے اس کے معبود ہونے کا اعلان کیا ہے، میں نے ان بتوں کا انکار کیا ہے، میری خطا لوگوں کی نظر میں یہ ہے کہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں جو حقیقت میں عبادت کے قابل ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، ان اللہ کے بندوں کو پیدا کیا، آسمان و زمین کو پیدا کیا، شجر و حجر بنائے، یہ دریا، یہ بحر و بر بنائے، سب کچھ اسی کی ملکیت اور خلقت ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں۔ لوگوں کی نظر میں یہ جرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ عبادت ہے، حکم کو ماننا ہے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ایمان، وہ یقین اس طرح سے مضبوط تھا اور غیر متزلزل تھا، جب لوگوں نے ان کو منجنیق کے ذریعے سے آگ میں پھینک دیا، ادھر فرشتوں میں، آسمانوں میں، زمینوں میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ ابراہیم کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے آواز لگائی، صدا لگائی، یا نار کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، خبردار آگ، اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی بن جا، اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ ابراہیم کو ٹھنڈ کی وجہ سے پریشانی کا سامنا ہو، بلکہ ایسی ٹھنڈی کے تو انہی سلامتی والا بن جا۔ لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ جو آگ سب کو جلاتی ہے وہ ابراہیم کے جسم کو کیا ان کے بال کو بھی جلا نہ سکے۔ یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے کہ آگ کا پیدا کرنے والا خدا میں ہوں، وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، میرا حکم ہو تو آگ جلائے گی اور میرا حکم ہو تو آگ گلزار بھی بن سکتی ہے۔ اللہ نے کر دکھایا، اس کا حکم نافذ ہوا، آگ نے حضرت ابراہیم کو نہ جلایا اور انسانوں کو یہ پیغام دیا، اللہ کے بندوں کو اللہ نے پیغام دیا کہ ساری مخلوق میرے حکم کی محتاج ہے، میرے حکم کی پابند ہے، اور میرے بندو تم بھی میرے حکم کے پابند بن جاؤ، میرے حکموں پر عمل کرو۔ میرے نبیوں نے جو شریعتیں دی اور خاص طور پر امت محمدیہ کو یہ پیغام ہے کہ میں نے اپنا حبیب تمہارے لیے نبی بنایا، تمہارا پیغمبر اور رسول بنایا، تمہیں ان کی شریعت کی اتباع کرنی ہوگی اور تمہیں ان کے شریعت کے پابند ہونا پڑے گا، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحانات پر امتحانات اپنے وطن کو چھوڑا، راستے میں ظالم بادشاہ کا سامنا ہوا جو عورتوں پر خاص نشانہ بناتا تھا، تو اس نے جب حضرت سارہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، حضرت سارہ نے، اس پاک دامن نبی کی بیوی عورت نے اللہ سے دعا کی تو اس ظالم بادشاہ کے ہاتھ
شل ہو گئے، اس نے توبہ کی، آخر میں ایک باندی جن کا نام حضرت حاجرہ کو حضرت سارہ کے لیے ہدیے میں دے دیا، حضرت سارہ انہی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہبہ کر دیا۔ بعد میں چل کر حضرت ابراہیم نے اماں حاجرہ علیہ السلام سے نکاح فرمایا، اور وہ بڑھاپے کی عمر تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل جیسا ہونہار خوبصورت بیٹا عطا کیا۔ یہ فرزند دلبند یہ مدتوں کی دعاؤں کے بعد حضرت ابراہیم کو عطا ہوا تھا۔ قرآن میں حضرت ابراہیم کی وہ دعا جو انہوں نے اللہ سے کی تھی، قرآن مجید کی آیت بنا کر اللہ پاک نے اس کو نازل فرمایا۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما، نیک بخت اولاد نصیب فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ پاک نے فرشتوں کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ بیوی اماں حاجرہ وہ بھی وہی موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے آئے اور انہیں بیٹے کی خوشخبری دی۔ جیسے ہی خوشخبری ملی وہ اس وقت عمر رسیدہ حضرت حاجرہ بھی ہو چکی تھی، انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا، کہنے لگی یہ کیسے تم بچے کی خوشخبری دے رہے ہو؟ یہ میرا شوہر بوڑھا ہو چکا اور میری حالت بھی یہ ہو چکی، اب تم مجھے یہ اولاد کی خوشخبری دے رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا قال کذالک قال ربک، یہ اسی طرح سے تمہارے پروردگار کی طرف سے فرمان ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے، جب چاہے جس طرح سے چاہے، وہ قادر ہے، مقتدر ہے، وہ بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ آدم کو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، بغیر ماں اور باپ کے اس نے پیدا کیا، اور پھر حضرت مریم سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وہ احکم الحاکمین، وہ قدرت والا خدا بڑھاپے میں بھی اولاد دے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کتنے ہی نام نہاد مسلمان اولاد کے لیے کہاں کہاں جا کر منتیں مانگتے ہیں۔ یہ مہینہ حضرت ابراہیم و اسماعیل کی فدائیت کا یہ مہینہ یہ پیغام دیتا ہے، اولاد دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے زندگی بھر دعا مانگی تو یہی مانگا رب ہب لی من الصالحین، اللہ سے دعائیں مانگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر میں انہیں اولاد عطا فرمائی، اور وہ اولاد جو پیدا ہوئی آزمائش کا سلسلہ تھما نہیں۔ ابراہیم کو اولاد کی فکر تھی، طلب تھی، اولاد سے محبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوست کا اور امتحان لینا چاہا، حضرت جبرائیل سے کہلا بھیجا، جاؤ ابراہیم سے کہو کہ فلاں جگہ وادی ہے، وہاں جا کے اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑا جائے۔ حضرت ابراہیم تیار ہو گئے، خدا کا حکم تھا، مان گئے، اور چھوڑنے کے لیے ملک شام سے حجاز کی سرزمین پر پہنچے۔ وہاں کوئی نہ شجر اور نہ کوئی جینے کا سامان، نہ پانی کا انتظام، نہ کوئی اور لوگ ہوں کہ ان کی طرف سے انسیت مل جائے اور جینے کا سہارا مل جائے، کچھ نہیں۔ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑنے کے لیے کسے؟ اپنی گھر والی کو چھوڑنے کے لیے نکل گئے۔ کسے چھوڑنے؟ اپنے بیٹے دودھ پیتے بچے کو چھوڑنے کے لیے، جس کے لیے زندگی بھر دعائیں مانگی تھی۔ اللہ کے حکم پر ان دونوں کو چھوڑنے کے لیے چلے گئے تھے۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان کو یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہم ہر سال یہ سنتے ہیں، لوگ عیدگاہوں میں نماز تاخیر سے پہنچتے ہیں، اور جمعہ عیدین میں بھی، جمعہ کی نمازوں میں بھی تاخیر سے مسجدوں کو پہنچتے ہیں۔ کیا وہی باتیں سنیں گے؟ وہی باتیں سامنے آئیں گی جو ہمیں بچپن سے سنتے آئے ہیں، جو ہمیں یاد ہو چکا ہے۔ یاد تو ہو چکا
ہے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو میدان میں چھوڑنے کے لیے چلے گئے، سنگلاخ وادی میں اپنے بیٹے کو چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ سالوں سے واقعہ سننے والے مسلمان مرد اور عورتیں اپنے دل کو، ضمیر کو گواہ بنا کے کہیں، کب ہم نے اللہ کے حکم پر دنیا کے حرص کو چھوڑ دیا ہے، دکان کے کاروبار کو چھوڑ دیا ہے، دنیا کی خوشیوں کو چھوڑ دیا ہے؟ جی نہیں، اللہ کے گھروں سے ندا آتی تھی، آواز بلند ہوتی تھی۔ سالوں سے، برسوں سے اس واقعے کو سننے والے کبھی اللہ کے حکم پر اپنے دنیاوی کاروبار کو چھوڑنا پسند نہ کیا۔ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بارہا سنا ہے، بارہا پڑھا ہے، سب کچھ پڑھا، سنا، لکھا اور سب کچھ کیا ہے۔ بتاؤ حضرت ابراہیم کی سیرت کو کبھی اپنایا ہے؟ آج تو حکم نہیں اولاد کو چھوڑ دینے کا، آج تو حکم نہیں بیوی کو چھوڑ دینے کا، جی بالکل نہیں۔ کم از کم جو ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، کم از کم اللہ کے حکم پر ان کو چھوڑ دیتے، تبھی تو کہتے کہ ہم نے بارہا اس واقعے کو سنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے آل اولاد کو چھوڑ دیا، واپس جانے لگے، دل بھر آیا اور وہ داستان بڑی لمبی، مختصر عرض کر کے مجھے آگے قربانی پر پہنچنا ہے، اس لیے اختصار کے ساتھ چل رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ درد بھری آواز سے جو جملے ارشاد فرمائے، اللہ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نظروں سے بیوی بیٹا اجل ہونے لگے، اور رب سے فریاد کرنا انہوں نے شروع کر دیا، کہنے لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ وہ درد ایک باپ ہی محسوس کر سکتا ہے جس کے دودھ پیتے بچے کو سنگلاخ وادی میں چھوڑنے کا حکم ہوا ہو، وہ درد وہ شوہر ہی محسوس کر سکتا ہے جس کی حسین و جمیل خوبصورت بیوی کو ایک کسی مانوس ہونے والی شخصیت کے بنا ایسے اسے سنگلاخ وادی میں چھوڑ کر جانے کا حکم ہوا ہو۔ وہ درد بری آواز میں اپنا درد اللہ سے سنانے لگے، اور ربنا اے ہمارے پروردگار انی اسکنت من ذریتی، میں نے میری آل اولاد کو چھوڑ دیا ہے اور ان کا مسکن بنا دیا ہے، بوادن ایسی وادی میں غیر ذی زرع جس میں کوئی کھیتی نہیں، ہریالی نہیں، ایسی جگہ میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، عند بیتک المحرم، جہاں تیرا گھر ہے، جہاں تیرا گھر آباد ہونا ہے، احترام والا گھر آباد ہونا ہے۔ جس وقت حضرت ابراہیم کو حکم ہوا تھا اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑنے کا، وہاں بیت اللہ کی نشانیاں بھی نہیں تھی، وہ تو گھاٹیاں تھی، وہ تو سنگلاخ چٹیل میدان تھا جہاں پر چھوڑنے کا اللہ نے حضرت ابراہیم کو ان کی بیوی بچے کے چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی درد کا اظہار کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کیا پیغمبر، کیا ان کی شان، کیا ان کی دوربینی، کیا ان کی فراست و بصیرت، کہنے لگے ہمارے پروردگار میں نے نہیں چھوڑا ہے تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اولاد کو ایسی وادی میں جہاں گھاس کا پتا بھی نہ ہو، گھاس پھوس اگنے کا سوال ہی نہ ہو، سنگلاخ وادی اور ریگستان ہو، اور پانی دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ ہو۔ پہلی دعا کھانے پینے کی نہیں، پہلی دعا دھوپ سے بچنے کی سائے کی نہیں، پہلی دعا رات آئے تو پھر درندوں سے بچنے کی نہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرے پروردگار یہ نماز قائم کریں۔ اسی نماز کا آج ملت ابراہیمی کے فرزندوں نے معاف فرمائے کیا حال بنا کر کیا ہم پر نماز فرض نہیں؟ جو لوگ قربانی واجب
پر نماز بھی فرض ہے، اسے بھول نہ جائیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، پھر فرمانے لگے فاجعل افئدۃ من الناس فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اے ہمارے رب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مانوس کر دے، ان کی طرف پھیر دے۔ وارزقہم من الثمرات، اور ان کے لیے پھلوں کا میووں کا انتظام فرما دے۔ لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ حالت ایسی، بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جا رہے، رات کی تاریکی بھی تو آئے گی، سناٹا بھی تو آئے گا، تاریکی اور سیاہی بھی تو چھائے گی، اور دن میں وہ گرمی کی تپش بھی ہوگی، لیکن خیال ہے ان کی نماز اور ان کی عبادت کا، فکر ہے رزق ملے وہ بھی اس لیے ملے لعلہم یشکرون، تاکہ شکر گزار بندے بنے۔ آج ہمارے میں وہ شکر گزاری کا جذبہ نہیں، لوگوں نے شکر کبھی کا ہی چھوڑ دیا۔ کتنا بھی ہمارے ایک دوست ہے مولانا، ان کے اوپر کیسے بھی حالات آئے، جس طرح کا بھی ماحول ہو، ہمیشہ بہت ہی خوش مزاجی کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے، اور میں بڑا خوش ہوں، اور ہمارے سارے انتظامات اللہ کی طرف سے پورا ہو رہے۔ یہ ہر مسلمان کی شان ہونا چاہیے، جو خدا کبھی ہمیں بھوکا نہیں سلاتا۔ ہم تھوڑی سی پریشانی میں ناشکری کرتے، تھوڑے سے تجارت میں کیا کمی ہوئی، زبان پر گلا شکوا ہی رہتا ہے، اور زبان ہماری اسی سے تر رہتی ہے، گلا گاہک نہیں، پریشانی ہے، اس طرح کا کاروبار نہیں جیسے پہلے ہوتا تھا، آمدنی بڑھ بھی رہی ہے لیکن پھر بھی اس کو اسی ٹینشن کا یہ شکار ہے۔ کیوں نہ شکری کرتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو شکر گزار بندے پسند ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاری کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ناشکری پر اتر آؤ گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری پکڑ تو بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس میں انہوں نے یہ گزارش کی انہیں رزق بھی عطا فرما تاکہ یہ شکر گزار بندے بنے۔ حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے، اور حضرت حاجرہ اور بیٹا اسماعیل سنگلاخ وادی میں، ان کو اللہ کی ذات پر کامل یقین تھا۔ ابراہیم چھوڑ کر جا رہے تھے، بیوی نے پوچھا کیوں ہم ایسا یہاں چھوڑ رہے؟ حضرت ابراہیم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کیونکہ انہیں بولنے کا حکم نہیں تھا۔ انہوں نے آخر میں پوچھ لیا کیا میرے رب کا حکم ہے، آپ ایسا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے اپنا سر ہلایا، ہاں کا اشارہ تھا۔ پھر اماں حاجرہ نے فرمایا پھر تو اللہ ہمیں ضائع ہونے نہیں دیتا۔ کیا ایمان و یقین تھا، کیا اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ تھا۔ اور جب ان کے چھاتیوں میں دودھ نہ رہا، بچے کے بھوک کی انتہا ہو گئی، بھوک اور پیاس سے بچہ بلکنے لگا، تو حضرت حاجرہ کبھی صفا کی پہاڑی کی طرف جو قریب تھی دوڑ لگاتی، اوپر کھڑے ہو کر دور دور تک دیکھتی کہ کہیں کوئی پرندہ تو نہیں اڑ رہا ہے جس کی وجہ سے پانی ہونے کا اندازہ لگایا جا سکے، کہیں کوئی قافلہ ادھر سے گزر تو نہیں رہا ہے، یا ان کے پاس پانی کا کچھ ذخیرہ ہو طلب کر لیا جائے۔ جب دور دور تک کچھ نظر نہیں آتا، وہاں سے بھی کھڑے ہو کر بیٹے کو دیکھتی کہ کہیں بیٹے پر کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے۔ پھر وہاں سے اترتی، مروہ کی طرف جاتی جو اونچا ٹیلا اور پہاڑی تھی، اور درمیان میں ایسی جگہ ہوتی جہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تھا، تو اس جگہ حضرت حاجرہ دوڑ لگاتی تھی کہ بچے سے نظریں زیادہ دیر تک دور نہ ہو، اس لیے اس جگہ میں حضرت حاجرہ دوڑ لگاتی تھی، اور پھر مروہ پر پہنچتی
وہاں کھڑے ہو کر دور تک نظر کرتی کہ کہیں کوئی قافلہ نظر آ جائے، پاؤں جینے کا کوئی آثار مل جائے، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے، دور تک نظر دوڑاتی لیکن کچھ ہاتھ نہ لگا، پھر اترتی، پھر صفا پہ جاتی، اس جگہ میں جب پہنچتی، جب بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا، دوڑ لگاتی تھی کہ کہیں بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ دوڑ لگانا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے، دنیا کے کونے کونے سے آنے والے تمام حاجی اور تمام عمرہ کرنے والے، یہ عمرہ اور حج کرنے والا چاہے چپراسی کیوں نہ ہو، چاہے غریب کیوں نہ ہو، چاہے امیر کیوں نہ ہو، وقت کا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، اگر اس جگہ پر پہنچے جہاں اماں حاجرہ نے دوڑ لگایا تھا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی تھی۔ اے آنے والے حاجیوں، اے عمرہ کرنے والوں، تمہارا عمرہ اور حج اس وقت ادا نہیں ہوتا جب تک کہ تم میرے حاجرہ کی یہ سنت کو ادا نہ کرو، یہاں دوڑ نہ لگا لو۔ جانے والے حجاج اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر بڑا پیار آیا، ان کی نداؤں کو اللہ دیکھنا تھا، اور اس کی تقدیر جو پہلے سے متعین تھی، حضرت اسماعیل نے جہاں ایڑیاں رگڑی، اللہ پاک نے وہیں سے پانی کا چشمہ نکال دیا، جاری کر دیا۔ جب وہ پانی زیادہ ہو کر بہنے لگا، اماں حاجرہ نے ندا لگائی، زم زم، جس کے معنی ٹہر جا ٹہر جا، وہ پانی وہیں رکا، چشمہ آج بھی جاری لیکن پانی وہی موجود۔ وہاں سے اگر وہ چشمہ ایسے ہی بہتا تو طوفان نوح کے بعد پھر سیلاب دنیا کو وہ اپنے اندر لے لیتا، لیکن خدا کی قدرت، اماں حاجرہ کی دعا، وہ پانی ٹہرا وہاں اور پوری دنیا تک وہ پانی پہنچتا ہے۔ لاکھوں لوگ اپنی اپنی سرزمین پر وہ پانی لے جاتے ہیں، اور اس کا نام وہی پڑ گیا جو اماں حاجرہ نے اپنی زبان سے ادا کیا تھا، زمزم۔ اس کا نام ہی اللہ نے اسی پانی کو اسی نام سے اس کو موسوم کر دیا۔ قیامت کی صبح تک وہ زمزم، اس میں پانی ایسا پیاس بھی بجھے، پانی ایسا بھوک بھی مٹے، پانی ایسا کہ اس سے بیماری بھی ختم ہو، شفا بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک نے اتنا متبرک اور بابرکت پانی اسے قرار دیا۔ مجھے عرض کرنا یہ کہ حضرت ابراہیم اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گئے، اور جب بچہ بڑا ہوا، باپ کی تربیتوں کے بعد، ماں کی شفقتوں کے بعد اس قابل ہوا کہ وہ والدین کا بڑھاپے میں سہارا بن جائے، گویا ان کی لاٹھی بن جائے۔ ایسے وقت میں روایتوں میں آیا کہ جب حضرت اسماعیل 13 سال کے ہو گئے، اللہ نے حکم دیا، اور وہ بھی جبرائیل کو بھیج کر نہیں بلکہ خواب کے ذریعے سے حکم دیا، فلما بلغ معه السعی، جب حضرت ابراہیم کے ساتھ حضرت اسماعیل چلنے پھرنے دوڑنے کے قابل بن گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر اپنے بیٹے سے کہا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتائیں آپ کی کیا رائے، تمہارا کیا خیال ہے۔ بچہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہا ہے، اور جب وہ بالکل قریب ہے، ایسے لڑکپن میں، جوانی کی عمر میں داخل ہونے والے اس لڑکپن کی عمر میں لوگ اور بچے اس کھیل کود کی طرف مائل رہنے والے، اور یہ نبی کا فرزند اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رائے لینے پر ان کی طرف سے جو جواب، اور اس سے پہلے شیطان کی طرف سے ورغلانا، ابراہیم نے جب اپنے بیٹے سے رائے نہ مانگی تھی اور اپنے گھر سے ان کو نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کر اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اس وقت شیطان گھر آیا، اماں حاجرہ کے پاس ورغلانا چاہا، بی بی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو لے کر کہاں گئے؟ تو شیطان کے سوال کرنے پر اماں حاجرہ نے کہا میدان گئے ہیں کچھ لکڑیاں لانے کے لیے، جلانے کے لیے، کھانے پینے کے انتظام کے لیے۔ اس شیطان نے کہا جی نہیں، آپ کے شوہر نے آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وہ یہاں سے لے گئے ہیں،
بی نے پوچھا تم یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا کوئی باپ جس کو اپنے بیٹے سے شفقت بھی ہو، بڑھاپے میں جسے اللہ نے عطا کیا ہو، آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا ہے؟ تو شیطان نے کہا انہیں اللہ کا حکم ہے، سنیں وہ ماں کیا کہتی ہے۔ انہوں نے جواب دیا اگر اللہ کا حکم ہے ایک اسماعیل نہیں اور 20 اسماعیل ہوتے تو میں اللہ کے حکم پر قربان کرنے کو تیار ہو جاتا۔ افسوس کرنے لگی ہے ابراہیم آپ نے یہ کیا کیا، مجھے چھوڑ کے چلے گئے، کاش مجھے بتاتے میں آپ کے ساتھ ہوتی اور اسماعیل کو ذبح کرنے میں آپ کا ساتھ دیا کرتا۔ یہ وہ جذبہ ہے اللہ کے حکموں پر فدا ہو جانے کا۔ آج ہماری مائیں بچے کو کچھ بیماری آ جائے تو انہیں نہ جانے کہاں کہاں کر گود لیے پھرتی ہے کہ ہم وہاں جائیں تو ان کی تعویذ سے ہو جائے گا، ان کے پھونک مارنے سے ہو جائے گا، اور فلاں مندر میں ناریل پھوڑنے سے ہو جائے گا، فلاں جگہ کمکم لگانے سے ہو جائے گا۔ میری ماں بہنوں، ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے رہبر، ہمارے لیے نمونہ اماں ہاجرہ، وہ کہہ رہی ہیں کاش ابراہیم مجھے ساتھ لے جاتے، بچے کو ذبح کرتے اور میں بھی اپنے جذبے کا اظہار کرتی، ابراہیم کا ساتھ دیتی۔ شیطان سے کہا مردود نکل جا یہاں سے، اگر خدا کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے۔ اور ادھر وہ اسماعیل کے پاس آئے علیہ السلام نامراد ہو، کہنے لگا پکابی ہے آپ کی ابا آپ کو کہاں لے جا رہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا لکڑیاں اکٹھی کرنے۔ اس نے کہا جی نہیں، آپ کو ذبح کرنے کے لیے لائے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اس لڑکے نے، اس بچے نے، اس جوان نے پوچھا بتاؤ کیا کوئی باپ اپنے ہی بیٹے کو ذبح کر دے گا؟ تو اس سوال کا جواب شیطان کے پاس یہی تھا کہ ہاں انہیں رب کا حکم ہوا ہے، تو اسماعیل نے یہی جواب دیا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل کی جان بھی حاضر ہے۔ اللہ کا حکم ہے تو اسماعیل کی جان حاضر ہے۔ میرے وہ بوڑھے باپ کو ورغلانا چاہا، بہکانا چاہا، نعوذ باللہ پیغمبر تھے، لیکن شیطان اپنی کوشش ہر جگہ کرتا ہے، پھر نامراد ہوتا ہے۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ ابراہیم آپ نے تو خواب دیکھا ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں آیا تھا؟ خواب ہی میں تو دیکھا ہے، خواب میں حکم ملا ہے، جبرائیل تو نہیں آئے تھے، آپ کو یہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نبی تھے، فوراً سمجھ جائے کہ دشمن ہے، اس سے کہا مردود یہاں سے ہٹ جا، نکل جا یہاں سے، مجھے اللہ کا حکم پورا کرنے دے۔ تینوں جگہ مایوس ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ پھر وہ گھڑی آئی، حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے مشورہ کیا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے میرے پیارے بیٹے، میرے لخت جگر، نور نظر، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کہتے ابا ایسے خواب تو بہت لوگ دیکھتے ہیں، خواب ہی تو تھا۔ نبی کی تربیت میں پلنے والے اور ہونے والے نبی نے سمجھ لیا کہ نبی کا خواب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، پیغام اور وحی ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خواب ہے، بلکہ یہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ وہ کام کر گزریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا، آپ اس کام کو پورا کر دیں۔
सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस्साबिरीन। क्या वो बेहतरीन जुमले, क्या वो बेहतरीन बातें जब भी मैं पढ़ता हूँ एक अजीब सी कैफियत होती है। एक लड़कपन के दौर से गुजरने वाला ये लड़का, ये बच्चा, ये नौजवान क्या खूबसूरत जुमले अपनी जबान से अदा करता है। कहते हैं या बती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी, आप मुझे जरूर पाएंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, मिनस्साबिरीन, सब्र करने वालों में से। हजरत इस्माइल ने ये नहीं फरमाया अब्बा जान आप अल्लाह के हुक्म को पूरा करें मैं सब्र कर लूंगा, ये नहीं फरमाया। हालांकि ये जवाब भी सही था, बल्कि ये कहने लगे सब्र करने की मेरी क्या हैसियत, क्या वुसात, क्या मजाल, अगर अल्लाह ने चाहा तो सब्र करूंगा इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा तो सब्र हो जाएगा। और सब्र करके मैं ही कोई दुनिया में ऐसा आदमी नहीं कि अकेला मैंने सब्र किया हो, बल्कि लाखों हजारों की तादाद में सब्र करने वाले गुजरे। तो ऐ मेरे अब्बा जान, अगर अल्लाह ने चाहा तो उन सब्र करने वालों में मैं भी एक हो जाऊंगा। क्या बेहतरीन जुमला, क्या अदब, क्या रब की जात पर तवक्कुल, क्या मशीयत खुदावंदी के साथ अपने काम का इल्हाक, और किस तरह से जोड़ अपने काम का अल्लाह की मशीयत के साथ। उस छोटी सी उम्र में अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत का इंतजाम करो। आज अगर हमने अपने बच्चों की सही तालीम और तरबियत का इंतजाम न किया, सिर्फ हमारी नजरों में बच्चों की दुनिया रही, सिर्फ दुनियावी मुस्तकबिल उनके सामने रहा, दीन उनके सामने, हमारी नजरों के सामने ना रहा, उनके दीन और ईमान की फिक्र ना नहीं, तो फिर क्या होगा। आज हम देख रहे हैं कितने ही मुसलमानों के घरों में पैदा होने वाले बेटे और बेटियां वो मुर्तद हो रहे हैं, बहाने बहाने से इस्लाम को छोड़ रहे हैं। उन्हें अफसोस भी नहीं कि उनके घर में क्या कुछ हो रहा है। माँ मुसलमान है, बाप मुसलमान है, सजदों से उनके घर आबाद थे, तिलावत से उनके घर आबाद थे, लेकिन उनके घर में पलने वाली औलाद वो इस्लाम को छोड़ रही है। एक खुदा के बजाय 300 से ज्यादा 3 लाख करोड़ खुदाओं को मानने के लिए पहुंच रहे हैं। कभी वो मुर्तद होकर इस्लाम ही के खिलाफ बोल रहे हैं, कुरान के खिलाफ बक रहे हैं। तो ये मेरे भाई औलाद की सही दीनी तालीम और तरबियत न होने का नतीजा है। आज हमारे स्कूल, हमारी ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां जहां इस्लाम बेजारी का सबक पढ़ाया जाता है, जहां ईमान फरोशों का, जहां ईमान और दीन फरोशों का बाजार है, ऐसी तालीम गाहों में, ऐसे दर्सगाहों में मुसलमान अपने बच्चों को भेजकर ये समझते हैं कि बच्चे का दीन और ईमान महफूज हो जाएगा। शाम में 1 घंटा मस्जिद भेज देंगे, आधा घंटा इमाम साहब के पास पढ़ लेगा, हफ्ते में 1 मरतबा उसे भी नमाज को ले जाएंगे, उसका दीन और ईमान बाकी रहेगा। क्या हम दीवाने? हमसे ज्यादा दुनिया में शायद कोई पागल हो सकता है, हम तो बड़े पागल दीवाने हैं। क्या 10 घंटे गैरों के पास गैर और मजहब इस्लाम के खिलाफ पढ़ने के लिए भेजें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह ऐसी दरसगाहें हैं, लेकिन आम तौर पर माहौल बन रहा है। सुबह बच्चे गए प्रेयर में, उन्हीं क्या कुछ नहीं सिखाया जा रहा है। इस जगह में बैठकर मुझे कहने से शर्म महसूस होती है। मुसलमान नमाजी, उसका बच्चा प्रेयर में गैरों के तराने गा रहा है, मूर्तियों के सामने हाथ जोड़ रहा है, सूरज को नमस्कार कर रहा है, लाख सजदे कर ले, 1 मरतबा वो सही समझकर सूरज की पूजा करे, तो फिर वो मोमिन नहीं बल्कि मुशरिकों की सफ में उसका भी शुमार होगा। क्या आप नहीं जानते मक्के के मुशरिकीन तो खुदा को मानते थे, वो कोई खुदा का इनकार करने वाले नहीं थे,
پھر بھی قرآن نے انہیں مشرک کہا، ان کے شرک کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ نے یہ اعلان کیا ہمارے بچے جا کر وہاں سجدہ کریں، ہاتھ جوڑیں اور پھر یہاں بھی سجدہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا اسلام اور ایمان باقی ہے، جی نہیں، وہ مشرکوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ہم سب کو ڈرنے کی، خوف کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی تربیت کی اسماعیل، کہا ابا جان آپ کر گزرے، میں صبر کرنے والوں میں آپ مجھے بھی پائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو میں بھی صبر کر لوں گا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مانا، بیٹے نے بھی مانا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، اور پیشانی کے بل ان کو لٹا دیا، اور بیٹے نے حضرت ابراہیم سے کہا ابا جان میرے ہاتھ پیر آپ باندھ دے، آپ اپنی آنکھ پر پٹی بھی باندھ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شفقت پدر ہونے کی، باپ کی وجہ، باپ ہونے کی وجہ سے شفقت اور محبت ہوتی ہے، کہیں چھری چلاتے ہوئے آپ کی نظر میرے چہرے پہ پڑے اور خدا کے حکم کو پورا کرنے میں دیر ہو جائے۔ اس لیے اپنی پٹی کو اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیں اور مجھے اوندے منہ لٹا دیں، تاکہ کسی بھی طرح سے میرے چہرے پر نظر نہ پڑے، اور آپ میری گردن پر چھری چلا دیں اور اللہ کا حکم پورا کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے بیٹے کے مشورے کو مانا اور اسی طرح عمل کیا، پورے زور سے گردن پر حضرت اسماعیل کی چھری چلاتے ہیں، لیکن چھری ہے چلنے کو تیار نہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے۔ اور آسمان سے اللہ رب ذوالجلال نے ندا لگائی، ونادینا، ہم نے آواز دی، ایا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، خواب کو سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، ہم تو اسی طرح محسنوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں۔ اس کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا، وہ ذبح ہو گیا، اور اللہ پاک نے اس ذبح کو، اس دمبے کو عظیم دمبا قرار دیا۔ یہ باپ بیٹے کی عظیم یہ قربانی، اور اللہ کو ان کا یہ عمل اتنا محبوب کہ قیامت کی صبح تک اس قربانی کو اپنے مالدار صاحب نصاب بندوں پر اس کو اللہ پاک نے واجب قرار دیا۔ سال میں ایک مرتبہ 10ویں ذی الحج کو مسلمان اس قربانی کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ حضور نے فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا، تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں ہم کو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا ایک بال کے بدلے ایک نیکی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اون والا جانور ہو اس پر کیسے؟ آپ نے فرمایا اس اون کے ایک بال کے بدلے ایک نیکی۔ قربان جائیں رب کی عنایتوں پر جانور کے بالوں کو گننا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ بے شمار نیکیاں اس قربانی کے عمل پر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اور ان 10 سالوں میں ہر سال آپ نے قربانی دی۔ صاحب نصاب جس کے پاس یہ آسان نصاب، تاکہ بات سمجھ میں آئے اور یاد رہے، آج کی قیمت کے حساب سے 60-62 ہزار روپے جس کے پاس موجود ہو، یا اتنے مال کا تجارت کا سامان موجود ہو جو بیچنے کے لیے کوئی بھی کسی بھی قسم کا مال ہو، یا اتنی مالیت کی چاندی سونا موجود ہو، یا ایک اپنی ضرورت سے زیادہ، ضرورت کی چیزوں سے زیادہ اتنا ایسے زائد سامان موجود ہو، تو ایسے آدمی پر قربانی کے دنوں میں قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس پر سال گزرے، جس طرح سے فطرہ ادا کرنے کے لیے جو نصاب ہے سال گزرنے کی شرط نہیں، صرف مال تجارت کا ہونا شرط نہیں، اور اسی طرح سونا چاندی ہی ہو یہ بھی شرط نہیں، بلکہ اتنی مقدار میں مال ہو، ضرورت سے زائد سامان ہو، ایسے آدمی پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ضروری 2-3 مسائل
مسائل عام طور پر مسائل آپ جانتے ہیں، آج کل لوگ یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ قربانی پورے گھر کی طرف سے ایک آدمی ادا کر دے قربانی ہو جاتی ہے، یہ ٹرینڈ چلا رہے۔ جی نہیں، قربانی ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ شوہر اگر اتنی مالیت کا مالک ہے اس پر بھی واجب، اگر بیوی اتنی مالیت کی مالک ہے اس پر بھی واجب، بالغ اولاد اتنی مالیت کے مالک ہیں ان پر بھی واجب ہے۔ تو اس طرح سے جو بھی نصاب کے مالک ان سب پر اپنی اپنی قربانی واجب ہوتی ہے۔ اگر وہ خود اپنے مال سے دیں تو بھی صحیح، کوئی دوسرا آدمی اپنے مال سے لیکن ان کی طرف سے دے تو بھی قربانی ادا ہو جاتی۔ ضروری نہیں کہ بیوی کے مال سے ہی اس کی قربانی دی جائے، شوہر اپنے مال سے بیوی کا بھی حصہ دے رہا ہے، اولاد کا بھی حصہ دے دے تو بھی ان کی طرف سے قربانی ادا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں مرحومین کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی، جی نہیں، بلکہ مرحومین کی طرف سے بھی ایصال ثواب کے لیے آپ قربانی دینا چاہیں تو قربانی دے سکتے ہیں۔ یاد رہے قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، کان کٹا ہوا، سینگ ٹوٹی ہوئی، پیر کے چلنے سے معذور، آنکھ کی بینائی سے محروم، ایسے جانوروں کی قربانی درست نہیں۔ اور مسلمان خوشی ہے کہ اس کا لحاظ بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے قربانی کا جانور تو بے عیب ہو لیکن اس کو خریدنے کے لیے جو پیسہ استعمال ہو رہا ہے وہ کہیں عیبدار نہ ہو، دھوکے کا نہ ہو، فریب کا نہ ہو، سود کا نہ ہو، مٹکے کا نہ ہو، اور حرام پیسے سے آپ جانور خریدے نہیں، حلال آمدنی سے جانور بھی بے عیب ہو اور اس کو خریدنے کے لیے جو پیسہ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی بے عیب ہو۔ اسی طرح سے میں نے عرض کیا قربانی واجب ہے، ذوق و شوق سے حصہ لیں، ضرور اس میں حصہ لیں، قربانی کے بدلے آپ اتنا مال صدقہ کریں اللہ کو پسند نہیں۔ قربانی کے دنوں میں قربانی کے خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی اور عمل محبوب نہیں، تو اس لیے قربانی بھی ادا کریں اور اپنے دلوں میں قربانی کا جذبہ بھی پیدا کریں، اپنی شہوتوں کو، اپنی خواہشات کو بھی اس چھری کے ساتھ اپنے خواہشات پر بھی، نفس پر بھی چھری چلانے کا آپ یہ حوصلہ پیدا کریں کہ اس کے بعد میں اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، میں نے اس چھری کے ذریعے اپنے نفس کی خواہشات کو بھی چلا دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، ہم بھی اسی طرح اپنا سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے ان جانوروں کی قربانی سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، مسلمانوں کو بھی تکلیف نہ ہو، غیر مسلموں کو بھی تکلیف نہ ہو، ایذا پہنچانا یہ حرام ہے۔ ہم کسی کی تکلیف کا باعث نہیں بنیں گے۔ ان قربانی کے اگر ان سے خون بہ رہا ہے آپ کہیں گڑھا کھودیں، اس کا انتظام کریں یا پانی سے خوب اسے صاف کریں، اور ان کی گندگی ہے وہ میونسپلٹی کے ٹرکوں میں ڈالیں، گھروں کے باہر جہاں قریب میں کوڑے دان ہے آپ وہاں ڈال دیں، 8 دن 15 دن تک آنے جانے والوں کو تکلیف ہو تو یہ تکلیف کا یہ باعث ہم بنے، یہ ایک مسلمان کی شان ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سنت کے مطابق ہر کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد